الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیک نہیں بن سکتے۔ نیک بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ مما تحبون، جو چیز تمہیں پسند ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جس کو تم اپنے دل سے چاہتے ہو، جس چیز کو تم پسند کرتے ہو، رب نے فرمایا جب تک اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم نیک نہیں بن سکو گے۔ نیک بننے کے لیے اپنی پسندیدہ چیز رب کی بارگاہ میں خرچ کرنا یہ بندے کو ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین اکرام لکھتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی رسول ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو عبادات ہیں اسلام کی، ہر عبادت کو اللہ نے ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ نماز کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح سے کسی مکان کی چھت ستونوں پر قائم ہوتی ہے، اسی طرح دین اسلام کی جو چھت ہے وہ نماز کے ستون پر قائم ہے۔ اور جس کسی مومن نے اس ستون کو ہٹا لیا اور نماز سے اپنا تعلق توڑ لیا تو وہ اس کا جو اسلام کا چھت ہے وہ چھت گر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کو تو اللہ نے اسلام کا ستون بنایا، اور جو جہاد ہے، جہاد کہتے ہیں اللہ کی راہ میں دین اسلام کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، جان و مال کی قربانی لگانا، یہ جہاد ہے۔ تو جب کوئی بندہ مومن دین اسلام کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی لگاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس کی عبادتوں کی اونچائی ہے، وہ اپنی عبادتوں کی اونچائی پر پہنچ جاتا ہے۔ اور تیسرا عمل فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا صدقہ یہ ایک عجیب چیز ہے، صدقے میں اللہ نے ایک عجیب طاقت رکھی ہے، صدقے میں اللہ نے ایک عجیب برکت رکھی ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا صدقے کے تعلق سے کہ صدقہ ایک عجیب چیز ہے، صدقہ ایک عجیب چیز ہے، صدقہ ایک عجیب چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ جو باقی عبادات ہیں، آپ نے ان باقی عبادات کے متعلق اتنی تاکید سے نہیں فرمایا جتنا صدقے کے تعلق سے آپ نے تاکید سے فرمایا۔ 3 مرتبہ صدقے کا ذکر فرمایا۔ اور جب آپ سے روزے کے متعلق فرمایا گیا تو آپ نے فرمایا روزہ بھی ایک نیک عمل ہے، لیکن صدقے کا جو مقام ہے، اللہ نے صدقے کو جو مقام عطا کیا، روزہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ روزے کا مقام ایک مختلف ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے، ایک مختلف عبادت ہے، اور اس کی نیکی اور اس کا ثواب ایک بالکل مختلف ہے۔ لیکن جب صدقے کا ذکر کیا تو فرمایا کہ صدقہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے، صدقے میں اللہ نے ایک عجیب و غریب طاقت رکھی ہے، ایک عجیب و غریب برکت رکھی ہے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضور کون سا صدقہ ہمیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کس صدقے کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گے اللہ اس کو بے پناہ پسند فرمائے گا۔ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اگر رب کی بارگاہ میں دو گے اللہ اس کو پسند فرمائے گا۔ اور پھر آپ سے سوال ہوا کہ ہم کون سا، اگر ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہم اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیز جو ہم چاہتے ہیں، ہم جس چیز کو پسند کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کیا چیز صدقہ کریں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اگر اپنی پسندیدہ چیز تمہارے پاس نہیں ہے تو اپنے مال سے جو بچا ہوا ہے اس بچے ہوئے مال کو صدقہ کر دو، اپنے بچے ہوئے مال کو صدقہ کر دو۔ تو آپ سے صحابہ اکرام نے سوال کیا اگر ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے صدقے کے لیے تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا صدقے کے لیے مال ہی نہیں ہے، اگر تمہارے پاس ایک وقت کی روزی ہے، اپنی روزی اپنی روٹی کھانے کے بعد جو بچ جائے وہ بچے ہوئی روٹی اور روزی کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ اگر خیرات کرنے کے لیے صدقہ کرنے کے لیے مال نہیں ہے تو اپنی روٹی سے جو بچ جائے، اپنے کھانے سے جو بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں وہ تو ضرور دیا کرو۔ پھر اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا اگر ہمارے پاس اتنا بھی کھانا نہیں ہے جو ہم کھا کر بچنے کے بعد ہم صدقہ کرے خیرات کرے تو کیا کرے؟ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس کھجور ہو ایک کھجور کا ٹکڑا بھی کیوں نہ ہو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ ایک کھجور کا ٹکڑا تو تمہارے پاس ہوگا، اگر ایک کھجور کا ٹکڑا ہے اس کو خیرات کرو۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ حضور اگر ایک کھجور بھی نہ ہو تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں آدھا کھجور تو اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرو، آدھا تو خیرات کیا کرو۔ اور پھر آگے فرمایا گیا، پھر فرماتے ہیں اگر آدھا کھجور بھی خیرات کرنے کے لیے نہ ہو تو فرماتے ہیں اگر اتنا بھی نہ ہو تو تم یہ کرو، اللہ نے جو جسم میں طاقت رکھی ہے اگر کسی کو بوجھ اور وزن اٹھانے کی طاقت نہیں ہے ایسے کمزور کا بوجھ اپنے کاندھے پر اٹھا کر اس کے گھر تک لے جا کر چھوڑ کر آؤ، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر مال نہیں ہے، اگر رزق نہیں ہے، اگر ایک کھجور بھی خیرات کرنے کے لیے نہیں ہے تو کیا فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کہ دوسرے کا بوجھ اپنے کاندھے پر اٹھاؤ اور اس کی مدد کیا کرو اپنے جسم کی طاقت سے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اگر کسی نے تم پر ظلم کیا ہے اور تمہارے پاس طاقت ہے بدلہ لینے کی تو فرمایا کسی پر ظلم نہ کیا کرو، اس ظلم کو معاف کرنا صدقہ ہے، اور ظلم نہ کرنا طاقت رکھتے ہوئے یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو یہ نصیحت فرمائی، حضور نے یہ تعلیم فرمائی اور اتنی تاکید سے حضور نے صدقے کا حکم فرمایا۔ اور آگے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے، ہر دن جب سورج نکلتا ہے تو اس کے دو کونوں پر، اس کے دونوں طرف دو جانب دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں، دو جانب اس سورج کے دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ آواز لگاتے ہیں، اور ایسی آواز، اس آواز کو انسان سننے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، انسان اور جنات اس فرشتے کی آواز کو نہیں سنتے۔ ہر دن وہ فرشتے سورج کے دونوں جانب کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں۔ اب ان کی آواز کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیزی کرو، تیزی سے اللہ کی بارگاہ میں آؤ، ایسے اعمال جو نیکیاں ہیں، جو عبادتیں ہیں، اس کو کرنے میں دیری نہ کیا کرو، تیزی کے ساتھ اس کو کرو اور اللہ کے قریب آ جاؤ۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرشتے ہر دن سورج نکلتے ہی کہتے ہیں اللہ نے اگر تمہیں تھوڑا سا رزق دیا، اللہ نے اگر تمہیں تھوڑا سا مال دیا، اسی پر اپنے آپ کو خوش کرو،
اپنے دل کو راضی کرو، اپنے آپ کو خوش کرو تھوڑے سے مال پر، تھوڑے سے رزق پر، تھوڑی سی روزی پر، کیونکہ جب انسان اپنی تھوڑی سی روزی پر خوش نہیں ہوتا اور زیادہ کی خواہش جب پیدا ہو جاتی ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جو زیادہ مال بندے کو اللہ سے دور کرے اس زیادہ مال سے بہتر وہ تھوڑا سا مال ہے کہ جو بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جتنی انسان کی ضرورت ہے اپنی ضرورت کے مطابق اگر اللہ کسی کو رزق دے رہا ہے تو یہ غنیمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ تھوڑے سے رزق پر اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ تھوڑا سا رزق جب آتا ہے جس سے ضرورت پوری ہوتی ہے اس تھوڑے سے رزق کے آنے کے بعد بندہ عبادات کا پابند بھی بن جاتا ہے، وہ نماز کا پابند بھی بن جاتا ہے۔ اگر زیادہ رزق آنے لگ جائے اور زیادہ مال کی طرف وہ جانے لگ جائے وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اور وہ دو فرشتے ہر دن صبح کے وقت میں یہ اعلان کرتے ہیں، اے مالک و مولا، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو بندہ تیری راہ میں مال خرچ کرے اس کو آباد رکھ اور اس کو اس کا بہتر بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ اور اس خیرات کرنے والے کے لیے، صدقہ کرنے والے کے لیے ہر دن صبح کے وقت میں فرشتے سورج نکلتے ہی دعا کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ دعائیں مانگتے جاتے ہیں، مولا سخی کو آباد رکھ، تیری راہ میں خیرات کرنے والے کو اور اس کو رزق عطا فرما، اس کے رزق میں اور برکت عطا فرما، اس کے مال میں اور ترقی عطا فرما، اس کے کاروبار کو اور آگے بڑھا۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں اس بندے کے لیے جو اللہ کی راہ میں مال لٹاتا ہے۔ اور پھر فرشتے آگے بد دعا بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا جس کو تو نے مال عطا کیا، جس کو تو نے خیرات کرنے کی طاقت دی، جس کو تو نے صدقہ کرنے کی طاقت دی، جس کو تو نے بھوکے کو کھلانے کی طاقت دی، جس کو تو نے پیاسے کو پلانے کی طاقت دی، اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو مولا اس کو برباد کر دے۔ یہ فرشتے بد دعا مانگ رہے ہیں اور فرشتوں کی اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کرتا ہے، بد دعا بھی قبول کرتا ہے۔ وہ بد دعا کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ وہ بد دعا ایسے بندے کے لیے مانگ رہے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو طاقت رکھتے ہوئے بھی بھوکوں کو نہیں کھلاتا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو وہ طاقت رکھتے ہوئے بھی کسی مسکین کی مدد نہیں کرتا، کسی مجبور کی مدد نہیں کرتا، کسی لاچار کی مدد نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے شخص کو دیکھا، کعبے کے پاس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے، کعبے سے چمٹ کر ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، رو رہا تھا کہ مولا میری مغفرت فرما، میری بخشش فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ بندہ کعبۃ اللہ سے چمٹ کر یہ رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مولا تجھے کعبے کا واسطہ دیتا ہوں، کعبے کا وسیلہ دیتا ہوں، تیرے اس کعبے کے وسیلے سے میرے گناہ کو معاف فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیا، حضور نے سن کر ارشاد فرمایا، اے بندے تو کعبے کا واسطہ کیوں دے رہا ہے؟ تو اپنے ایمان کا واسطہ دے، اللہ سے کہے کہ مولا میں اپنے ایمان کا واسطہ دیتا ہوں، میری مغفرت و بخشش فرما۔ کیونکہ حضور فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک ایک مومن کے ایمان کی قیمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک سچا جو مومن ہے، ایک مرد کامل، ایک مرد مومن اور ایک مرد مجاہد جو اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، حضور نے فرمایا خدا کے نیک بندے کا مقام، اللہ کے دوست کا مقام، اللہ کے ولی کا مقام اللہ کے نزدیک کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک مومن کا ایمان اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ مولا ایک سچے مومن کے ایمان کو کعبے سے بڑھ کر اللہ نے اس کو درجہ عطا فرمایا۔ تو اس بندے نے کہا کہ حضور میں اپنے ایمان کا واسطہ نہیں دے سکتا، میں بہت بڑا گناہگار ہوں، اگر میں نیک ہوتا سچا ہوتا تو میں یقیناً اپنے ایمان کا واسطہ دیتا، لیکن میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میں اپنے ایمان کا واسطہ دے نہیں سکتا۔ حضور نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے بتا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بے انتہا مال عطا فرمایا، میرے پاس کئی اقسام کی بکریاں ہیں، میرے پاس کئی اقسام کے اونٹ ہے، میرے پاس بے شمار مال و دولت ہے، لیکن جب کوئی بندہ میرے پاس آ کر اپنی مجبوری ظاہر کرتا ہے اور مدد کے لیے کہتا ہے، صدقے کے لیے کہتا ہے، خیرات کے لیے کہتا ہے، تو اس کی مدد کرنے کی بجائے میری زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جیسے کہ آگ سے شعلے نکل رہے ہوں، آگ سے جیسے سخت ترین شعلے نکلتے ہیں۔ میں مانگنے والے کو دیکھ کر اور مانگنے والے کی آواز سن کر اس پر اپنی زبان سے آگ کے شعلوں کی طرح باتیں کرتا ہوں، ایسی سخت باتیں کرتا ہوں کہ اس بندے کو لگتا ہے کہ جیسے اس پر کوئی آگ کی بارش کر رہا ہے۔ میری زبان سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں مانگنے والے کو دیکھ کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو حضور جلال میں آئے اور فرمایا کہ اے بدبخت مجھ سے دور ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہیں پر عذاب نازل نہ فرما دے، تیرے گناہ کی نحوست اور یہ تیرے گناہ کا جو عذاب ہے کہیں تجھ پر نازل نہ ہو، مجھ سے دور ہو جا، اپنی نحوست مجھ سے دور کر لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دور کر دیا اور اس سے فرمایا اے بندے سن لے، اللہ نے تجھے رزق عطا کیا، روزی عطا کی، مال عطا کیا، اس کے باوجود بھی تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا۔ اگر 1000 سال تک بھی تو روزے رکھ لے، اگر 1000 سال تک بھی تو نمازیں پڑھ لے، اگر اللہ کی راہ میں اپنا مال تو خرچ نہیں کر رہا، صدقہ خیرات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ تیری موت کے بعد تجھے تیرے منہ کے بل جہنم میں لٹکائے گا، تجھے اللہ تعالیٰ آندے منہ جہنم میں لٹکائے گا تیرے اس گناہ کی وجہ سے۔ اس کا گناہ کیا تھا؟ اس کا گناہ یہ تھا کہ اللہ کا دیا ہوا مال رب کی راہ میں خیرات نہیں کر رہا تھا، صدقہ نہیں کر رہا تھا۔ تو حضور فرما رہے ہیں 1000 سال بھی روزے رکھ لے گا، اگر 1000 سال بھی نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ موت کے بعد تجھے جہنم میں منہ کے بل لٹکائے گا۔ تو سوچے اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال کتنا عروج پر ہوتا ہے جب بندہ طاقت رکھتے ہوئے بھی صدقہ نہیں کرتا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کسی بھوکے کی بھوک کو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کسی پیاسے کی پیاس کو، اللہ نے اس کو بھوکے کی بھوک مٹانے کی طاقت رکھی، اس کے باوجود بھی وہ آنکھ بند کر کے آگے جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ خالق کائنات اس کے رزق سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا دیا ہوا رزق چھین لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کفر کا حصہ بنایا ہے، بخالت کفر کا حصہ ہے۔ بخالت جو ہے انسان جو اپنے آپ کو بخیل بناتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل جب آگے نہیں بڑھتا اس کو بخیل کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ بخالت کفر کا حصہ ہے، کافر کا حصہ ہے۔ اگر مومن اس بخالت کے حصے کو پکڑ لیتا ہے وہ اس کو جہنم کے راستے پر لے جاتی ہے، اور جو سخاوت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور جو بندہ ایمان کے حصے میں اپنا حصہ بنا لیا، سخاوت کرنے کی عادت ڈال لی، یہ سخاوت کی عادت اس کو جنت کے راستے پر لے جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتی ہیں، حضور نے فرمایا سخاوت ایک درخت کا نام ہے، اللہ نے جنت میں ایک درخت لگایا ہے، اس درخت کا نام سخاوت ہے، اور اس کی جو ڈالیاں ہیں اللہ نے زمین پر چھوڑ دی ہے، اس جنت کے درخت کی ڈالیاں زمین پر لٹک رہی ہیں، اور جو بندہ دنیا میں سخاوت کرتا ہے وہ ان ڈالیوں کو پکڑ لیتا ہے اور وہ ڈالیاں اس کو جنت کی طرف اوپر لے کر آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے جہنم میں ایک درخت لگایا جس کا نام بخالت ہے، اور جو کوئی بندہ دنیا میں بخالت کرتا ہے اور رب کی راہ میں اپنا مال خیرات نہیں کرتا وہ اس جہنم کی ڈالیوں کو پکڑ لیتا ہے اور وہ ڈالیاں اس کو سیدھے جہنم میں لے کر چلی جاتی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے
دونوں چیزیں دنیا میں بتلا دی تاکہ بندوں کو پتا چل جائے کہ اپنی زندگی میں کس طرح سے تمہیں اپنے مال کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سخی سے اتنی محبت کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی عادت بنا لے، خیرات صدقہ کرنے کی عادت بنا لے، اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، اور سب سے پہلے رب اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اور اپنے بندوں کو، لوگوں کو اس کے قریب کر دیتا ہے، اور اس کو جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ بندہ سخاوت کرنے والا اللہ سے بھی قریب رہتا ہے، جنت سے بھی قریب رہتا ہے، اور لوگوں سے بھی قریب رہتا ہے۔ اور جب بخالت آتی ہے تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ بخیل کو سب سے پہلے اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ مولا اپنے دربار سے، مولا اپنی بارگاہ سے اس کو دھتکار دیتا ہے، مولا سب سے پہلے اسے اپنے سے دور کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے دور کر دیتا ہے، اور پھر دنیا والوں سے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور کوئی اس کے قریب آنے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی اس سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی اس سے محبت کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ کیوں؟ یہ اللہ کی جانب سے اس پر لعنت برستی ہے، خدا لعنت برساتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئے، تو مانگنے کے لیے آ کر کوئی اپنی مجبوری بیان کر رہا ہے یا کوئی اپنی تکلیف بیان کر رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے خاموشی سے وہ جو بول رہا ہے اس کو سنو، اس کی بات کو درمیان میں نہ کاٹو، اگرچہ کہ وہ جھوٹا ہو، اگرچہ کہ وہ مکار ہو، اگرچہ کہ وہ بدکار ہو، وہ جو بول رہا ہے اگرچہ کہ وہ جھوٹ ہو، تمہیں پتا ہے کہ یہ جو بول رہا ہے جھوٹ ہے۔ حضور نے فرمایا مانگنے والے کی پہلے بات سن لو، اب اس کی بات سننے کے بعد حضور فرماتے ہیں اب تمہارے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے تو اچھے طریقے سے، نرمی سے، اپنی طاقت کے لحاظ سے اسے کچھ رقم دے دیا کرو، اپنی طاقت کے لحاظ سے اتنا صدقہ کر دیا کرو۔ اگر تمہاری طاقت نہیں ہے، اس کو دے نہیں سکتے، تو فرمایا خاموشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو وہاں سے روانہ کر دو، محبت کے ساتھ اس کو جواب دے دو کہ میں تمہیں کچھ دے نہیں سکتا۔ یہ حدیث پاک میں حضور کا فرمان ہے۔ اور یہ بھی فرمایا اگر کوئی شخص سواری پر سوار ہو کر آئے، سواری پر سوار ہو کر آ کر تم سے مانگ رہا ہے تو یہ نہ کہنا اتنی عالیشان سواری ہے کیوں مانگ رہے ہو، جاؤ، ایسے نہیں۔ فرمایا سواری پر سوار ہو کر بھی آئے، تم سے کچھ مانگ رہا ہے تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جو دے سکتے ہو اس کو دے دو۔ یہ حکم حضور نے فرمایا ہے۔ آج ہم کتنی حقیر اور کمتر نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ فقیر اگر کوئی شخص مانگ رہا ہو تو ہم اسی وقت میں ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ جس سے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اگرچہ وہ جیسا بھی کیوں نہ ہو وہ اس کا عمل ہے۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو تمہاری صحت کیا ہے، تم جوان ہو، یہ کیا مانگ رہے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ مانگنے والے کو اپنی باتوں سے تکلیف دیا کرو، کبھی یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ وہ جیسا بھی کیوں نہ ہو وہ اس کا عمل ہے، لیکن تمہارے لیے کیا ہے اگر اس نے کچھ مانگ لیا، دے سکتے ہو تو اچھائی سے دو، نہیں تو خاموشی کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ جاؤ، اس کو ڈانٹو نہیں، اس کی باتیں، ایسی باتیں نہ کرو جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے۔ حضرت سعید بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اگر کوئی شخص مانگنے کے لیے آ جائے، انسان نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ فرشتے کو ایک فقیر بنا کر تمہارے پاس بھیجتا ہے، کبھی کوئی فرشتہ ایک فقیر کی شکل میں آ جاتا ہے تاکہ یہ امتحان ہوتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس بندے کو میں نے اپنا مال دیا ہے کیا یہ میری راہ میں دے گا یا نہیں دے گا۔ تو امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کبھی فرشتوں کو مانگنے والا بنا کر بھیج دیتا ہے۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا وہاں سے خدا کی رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوا اس نے انسان سمجھ کر اگر اس فرشتے کو خالی ہاتھ لوٹا دیا، جو کچھ اللہ نے دیا وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک روایتوں میں
تاریخ میں سیرت میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا. بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے. بخاری مسلم میں حدیث پاک ہے, بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, کئی ساری حدیث کی کتابوں میں ہے. بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے. ایک شخص تھا جو اندھا تھا, ایک تھا جو گنجا تھا, ایک تھا جس کو کوڑ کی بیماری تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسان بنا کر بھیجا, کہا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ. فرشتہ آیا, آ کر اس نے سب سے پہلے کوڑ کی بیماری والے شخص کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے, تو اللہ سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر جو جسم پر کوڑ کی بیماری ہے اور میرے جسم پر جو سفید داغ ہے یہ چلے جائے اور میں خوبصورت ہو جاؤں. میری جلد اور میرے جسم کے اوپر جو حصہ ہے یہ حصہ بڑا حسین ہو جائے. اس بندے نے ہاتھ اٹھایا, دعا کیا کہ مولا اس کوڑ کی بیماری کو شفا عطا فرما. جیسی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا تھا, اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ساری بیماری کو شفا کر دیا. اور اس نے کہا کہ تمہیں فرماؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں, بڑا فقیر انسان ہوں, اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کوئی ایک اونٹ عطا فرما دے. انہوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے اونٹ عطا کی اور پھر اس کے بعد وہ شخص وہاں سے آگے بڑھ گیا. وہ دوسرے شخص کے پاس گیا. یہ کون تھا؟ یہ شخص وہ تھا جو گنجا تھا, سر پر بال نہیں تھے, اور اس سے جا کر کہنے لگا کہ اللہ کے بندے بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے سر پر بال لے کر آ جائے. انہوں نے جیسے ہی دعا کی, وہ جو فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا, یہاں دعا مکمل نہیں ہوئی اس سے پہلے اللہ نے سر پر بال پیدا فرما دی. پھر پوچھا کہ بتا تجھے کون سا مال عطا کروں؟ اس نے کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ مولا مجھے ایک گائے عطا فرما دے. دعا کی, اللہ تعالیٰ نے ایک گائے عطا فرما دی. پھر تیسرے شخص کے پاس گیا, وہ اندھا تھا. اس سے پوچھا کہ بندے بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے میری آنکھیں واپس لوٹائے. انہوں نے دعا کی, آنکھیں واپس لوٹ کر آ گئی. پھر پوچھا کہ تمہیں کون سا مال چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ مولا مجھے ایک بکری عطا فرما دے. ایک بکری دعا کی, اللہ نے بکری عطا فرما دی. جب یہاں سے یہ بندہ جو آیا تھا, جو فرشتہ انسانی شکل میں دعا کر کے واپس پلٹ کر چلا گیا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی زندگی کو ایسے تبدیل کر دیا کہ جو ایک اونٹ جس بندے کو دے کر گئے تھے اس میں اتنی برکت آ گئی کہ وہ ہزاروں اونٹوں میں تبدیل ہو گئے. وہ چند سالوں میں بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا رئیس اور مالدار بن گیا, اور بہت ہی اس کا جو کوڑ کی بیماری تھی بیماری ختم ہو گئی, حسین ہو گیا, خوبصورت ہو گیا, اور حسن و جمال مال سب کچھ اس کے پاس آ گیا. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا شخص تھا کہ جس کو گائے دے کر گئے تھے, ان میں اتنی برکت ہو گئی کہ وہ ایک گائے ہزاروں گائےوں میں تبدیل ہو گئی چند سالوں میں. اور جو سر پر حسین اور خوبصورت بال آ گئے, وہ بنی اسرائیل اپنے قبیلے میں بہت بڑا ایک رئیس انسان بن گیا. جو تیسرا بندہ تھا اندھا, اللہ تعالیٰ نے وہ ایک بکری جو دعا سے فرشتے کی عطا فرمائی, ہزاروں بکریاں اس میں آ گئی, اتنی برکت ہو گئی, وہ بڑا حسین ہوا, وہ بڑا خوبصورت ہوا. اب یہاں تینوں کی زندگی بڑی عالیشان طریقے سے گزر رہی تھی. خالق کائنات نے چاہا کہ ان کا امتحان لیا جائے. مولا نے پھر اسی فرشتے سے کہا کہ جا اپنا بھیس بدل لے, اپنی شکل و صورت بدل لے, اور جا کر یہاں ان لوگوں سے مانگ جو تو نے دعا مانگی تھی ان کے لیے, اور جا کر ان سے دوبارہ سے فقیر بن کر مانگ کر آ جا. اب وہی فرشتہ فقیر کی شکل میں آتا ہے. پہلے ایک نیک بزرگ کی شکل میں آیا تھا, دعا کی, اب وہ فقیر کی شکل میں آتا ہے. آ کر سب سے پہلے اس کوڑ کی بیماری والے شخص کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے بندے میں مسافر ہوں, تھکا ہوا ہوں, مجبور ہوں, لاچار ہوں, میرے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کا انتظام کر دے, مجھے کچھ نہ کچھ صدقہ کر دے. وہ کہتا ہے کہ میں کیا اسی صدقے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں؟ میں نے بڑی محنتوں سے بڑی تکلیفوں سے اتنا سب کچھ جمایا اور کمایا, اور تو آ کر مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے. اس نے کہا میں ہرگز تجھے 1 روپیہ ادا نہیں کروں گا, فوراً یہاں سے نکل جا. اس نے کہا اے بندے یاد کر تیرا کیا وقت تھا, تجھے کوڑ کی بیماری تھی, تیرے جسم پر داغ اور دھبے آ چکے تھے, اور کوئی تجھ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا تھا, تو فقیر تھا. ایک بندے نے آ کر دعا کی, اس کے صدقے میں اللہ نے تجھے یہ مقام عطا کیا.
حسن عطا کیا، مخالق کائنات نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی، اپنی رحمتوں کی بارش فرمائی۔ آج یہ مقام ملنے کے بعد تیرا یہ حال ہو چکا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ یہ میری محنت سے آیا ہے، کوشش سے آیا ہے، میں نے کئی ساری مشکلات برداشت کی تب جا کر یہ آیا ہے۔ بتا تیرا کیا دور تھا، تو کیا تھا، کیا تو اپنی حیثیت کو بھول گیا، اپنی حقیقت کو بھول گیا؟ وہ کہنے لگا یہ سب کچھ جھوٹ ہے، میں تو پیدائشی مالدار ہوں، میں تو پیدائش سے باپ دادا کے دور سے میں اس مقام پر آیا ہوا ہوں، بس یہ سننا تھا۔ اس نے کہا اللہ تجھے پہلے جس حالت میں رکھا دوبارہ تجھے وہی حالت آ جائے، وہی حالت آ جائے، اتنا کہا آگے بڑھ گیا۔ اب اس بندے کا جو حال ہوا، اللہ نے فرشتے کو آزمائش کے لیے ایک فقیر بنا کر بھیجا تھا، اس کو خالی ہاتھ بھیج دیا تو جتنے اس کے پاس اونٹ تھے بیماریاں آ گئی، مرنے لگ گئے، اور ایک اونٹ باقی نہیں رہا، اور جو پہلے جتنا فقیر تھا پہلے سے بڑھ کر زیادہ فقیر بن گیا، اور جو بیماری ختم ہو گئی تھی دوبارہ سے اللہ نے جسم میں بیماری پیدا فرما دی، وہی کوڑ کی بیماری آ گئی۔ پتا نہیں کون شخص کس کے پاس آ کر کھڑا ہوا ہے جس کو ہم فقیر سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہے جس کو اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ اور جو دوسرا شخص تھا، دوسرا شخص جو وہاں پر آیا، اب جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو گنجا رکھا تھا، وہ اس کے پاس آ کر کہنے لگا اے اللہ کے بندے، تجھے اس رب کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس نے تیرے سر پر بال اگائے اور جس نے تیری پہلے کی زندگی سے نکال کر تجھے عیش و آرام کی زندگی جس رب نے عطا کی ہے، جو تیری ایک گائے کو ہزاروں گائیوں میں تبدیل کر دیا، آج اسی رب کے نام پر کچھ خیرات کر دے۔ اس نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو، میں تو خاندانی امیر ہوں، میں تو خاندانی رئیس ہوں، اور میں تو پہلے سے ہی اللہ نے پیدائشی طور پر مجھے حسین بنایا، میرے سر پر بال رکھے ہوئے ہیں، یہ کس طرح کی تم باتیں کر رہے ہو، میں کبھی ایسا تھا ہی نہیں۔ بس اس نے جب دیکھا اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اب اس بندے کا رخ تبدیل ہو گیا، ہاتھ اٹھائے، دعا کیے، پہلے اللہ جس حالت میں تجھے رکھا تھا اللہ اسی حالت میں تجھے واپس لے کر آ گئے۔ بس یہاں زبان سے الفاظ نکلے ہی تھے، چند دنوں میں بربادی شروع ہو گئی، اور جو اس کو بیماری تھی بال نکلنے کی دوبارہ سے پہلے سے بڑھ کر اور زیادہ گنجا پن پیدا ہو گیا، اور رب نے اس کو جو مال عطا کیا تھا ایسے مال میں ہلاکت اور بربادی آ گئی کہ دیکھتے دیکھتے چند ماہ میں پہلے سے بھی زیادہ تنگ دست ہو چکا تھا۔ یہ دوسرے شخص کی بربادی تھی۔ اب تیسرا جو شخص تھا، بخاری مسلم میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اندھے کے پاس یہ فرشتہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بندے، تجھے اس رب کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی اور تیری ایک بکری کو ہزاروں بکریوں میں تبدیل کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں تو نے بالکل حق کہا ہے، میں کچھ نہیں تھا، میں اندھا تھا اور بڑا ہی تنگ دست تھا، فقر و فاقے میں تھا، محتاجی میں زندگی گزار رہا تھا، مجبوری میں زندگی گزار رہا تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آنکھیں بھی عطا فرمائی، رب نے مال بھی عطا کیا۔ وہ اس مانگنے والے سے کہتا ہے یہاں ہزاروں بکریاں پڑی ہوئی ہے، تو نے اس رب کا واسطہ دیا ہے کہ جس نے یہ روزی عطا کی، تجھے جتنا چاہیے آ اور یہاں سے لے کر اپنی خوشی سے تو خود چلا جا، میں تجھے کیا عطا کروں، اپنی خوشی سے جو لینا چاہتا ہو لے لے۔ اللہ اکبر، غور کرے، اب وہاں پر وہ جو انسان تھا فقیر بن کر آیا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے بندے میں کوئی فقیر نہیں، میں ایک فرشتہ تھا، اللہ نے تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا، تیرے دو دوست امتحان میں ناکام ہو گئے اور ان کی بربادی شروع ہو گئی، اور جو تو تیسرا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا بھی امتحان لیا، تو کامیاب ہو گیا، اب یہاں سے اللہ کی نعمتوں کی اور بارش تجھ پر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین اکرام، یہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنا ہم دنیا میں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا سکون عطا فرمائے گا۔ صدقے میں اتنی طاقت ہے، جہاں دنیا کی ساری طاقتیں ختم ہوتی ہے وہاں سے صدقے کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ صدقے میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی بندہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا کہ صدقہ بندے کی کیا کیا تکلیفیں دور کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ 70 سے زیادہ مشکلات اور بیماریاں، آفتیں صدقے سے ختم ہو جاتی ہے، اور جن بیماریوں کا علاج نہ ہو اور جن بیماریوں کی کوئی دوا نہ ہو، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اس کی سب سے بڑی دوا صدقہ اور خیرات ہے۔
کہ جہاں پر سارے علاج ختم ہو جائے، جہاں پر ساری دوائیاں ختم ہو جائے، وہاں سے اللہ صدقے کی طاقت شروع کرتا ہے۔ اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، روایتوں میں آتا ہے، تو جب زمین ہلنے لگی تو زمین کو روکنے کے لیے اللہ نے پہاڑ اس پر رکھ دیے۔ جب پہاڑ رکھ دیے تو زمین کا ہلنا رک گیا۔ فرشتوں نے پوچھا ہل من مخلوق اشد من الجبال، کہ اے مالک و مولا، کیا تیری مخلوق میں پہاڑ سے زیادہ وزن کوئی چیز ہے؟ پہاڑ سے زیادہ طاقت کیا کسی چیز میں ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں۔ فرشتوں نے پوچھا مولا وہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا الحدید، فرمایا لوہا ہے۔ لوہے میں وہ طاقت رکھی ہے جو پہاڑ کو بھی توڑ دے۔ جب اللہ نے لوہے کو پیدا کیا، فرشتوں نے لوہا دیکھا، اس کی طاقت دیکھی تو پوچھا کہ حل من مخلوق اشد من الحدید، کہ مولا کیا تیری مخلوق میں لوہے سے زیادہ طاقت کسی چیز کی ہے؟ رب نے فرمایا ہاں۔ فرشتوں نے پوچھا مولا کس چیز کی؟ تو خدا نے فرمایا النار، وہ آگ ہے۔ رب نے جب آگ کو پیدا کیا تو آگ نے لوہے کو پانی کی طرح پگھلا دیا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ مولا کیا آگ سے زیادہ طاقت کسی چیز کی ہے؟ رب نے فرمایا ہاں۔ فرشتوں نے پوچھا مولا وہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الماء، کہ وہ طاقت پانی ہے۔ پانی میں وہ طاقت ہے جو کہ آگ کو جلتی ہوئے شعلوں کو بھی بجھا دے۔ جب فرشتوں نے پانی کی طاقت دیکھی تو رب سے پوچھا کہ مولا کیا تیری مخلوق میں پانی سے زیادہ بھی کسی کی طاقت ہے؟ رب نے فرمایا ہاں۔ فرمایا مولا وہ کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا السحاب، وہ بادل ہے، ہوا ہے۔ جب ہوائیں آتی ہے، جو پانی برس رہا ہے، بارش کا پانی اپنے رخ کو بدل دیتا ہے، ہوا پانی کا رخ بدل دیتی ہے۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ ہوا میں اتنی طاقت ہے، رب سے پوچھا مولا کیا تیری مخلوق میں پہاڑ سے زیادہ اور لوہے سے زیادہ اور اس پانی سے زیادہ، آگ سے زیادہ کسی چیز کی طاقت ہے؟ رب نے فرمایا کہ ہاں۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا وہ کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا جب بندہ مومن ساری دنیا سے چھپ کر اپنا مال کسی مجبور کے ہاتھ میں دیتا ہے، اس کا یہ صدقہ کرنا یہ پہاڑ سے بھی بڑھ کر طاقت رکھتا ہے، لوہے سے بڑھ کر طاقت رکھتا ہے، آگ اور پانی سے بڑھ کر طاقت رکھتا ہے، اور اس طاقت کے آگے دنیا کی ساری طاقتیں پھیکی پڑ جاتی ہے۔ تو یہ کوئی عام شے نہیں ہے۔ صدقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، حضور فرماتے ہیں جب تم بیمار ہو جاؤ، حضور کا فرمان ہے، نبی کا فرمان جو حضور نے فرمایا، آج تک 1400 سال گزر گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات آج دنیا کے سامنے سچ ہو کر ثابت ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر جب تم بیمار ہو جاؤ اور تمہاری زندگی میں مشکلات آ جائے، فرمایا اپنی بیماریوں کا علاج بعد میں کرو، پہلے صدقہ کرو۔ بیماری کا علاج بعد میں، خیرات پہلے، صدقات پہلے، کیونکہ جو صدقہ ہوتا ہے وہ حالت بیماری میں جو ہے اس کی بیماری کو بھی شفا دے دیتا ہے۔ اگر کوئی صحت مند ہے، صحت مند کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں اگر وہ خیرات یا صدقہ کرے، آنے والی بیماری بھی آج کے خیرات سے چلی جاتی ہے۔ آنے والی اگر کوئی بیماری ہے ابھی آئی نہیں ہے، وہ آنے والی ہے۔ ابھی بندہ صحت مند ہے، تندرست ہے، اس صحت مندی کی حالت میں، اس تندرستی کی حالت میں اگر وہ خیرات کرتا ہے، آنے والی بلائیں، آنے والی بیماریاں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بات سوچنے کی ہے، آج ہمیں اللہ کی راہ میں دینے والے مال کو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بیکار ہے، کھانے پر ہزاروں خرچ، خواہشات پر ہزاروں خرچ اور اپنی تمناؤں پر ہزاروں خرچ، لیکن وہی خرچ جب اللہ کی راہ میں دینے کے لیے آ جائے 100 روپے 1000 کے برابر نظر آتے ہیں۔ اپنی خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے، اپنے عیش و آرام کے لیے، اپنی راحت کے لیے، اپنی سکون کے لیے لاکھوں روپیہ بھی خرچ کر دے تو کم نظر آتا ہے۔ لاکھوں روپیہ اپنی خواہشات کے لیے کم ہے، لیکن حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے بخاری مسلم کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن حضور نے فرمایا تیرے مال سے صرف اور صرف تیرے پاس 3 حصے ہیں، ہر بندے کے مال کے 3 حصے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلے جو کھا لیا ختم ہو گیا، یہ تیرے مال کا تجھے فائدہ پہنچا، اور جو کپڑا پہن لیا پھاڑ دیا، اب وہ تیرے مال کا دوسرا فائدہ پہنچا، اور تیسرا حضور نے فرمایا کہ جس مال کو تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ موت کے بعد قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔
کھایا ہوا ختم ہو گیا، پہنا ہوا پھٹ گیا، بنایا ہوا وہ ویران ہو گیا، اور جو اس کی راہ میں دے دیا وہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے باقی رہ گیا۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ خالق کائنات نے 14ویں پارے میں سورہ نحل میں ارشاد فرمایا کہ اے بندو، اگر کسی چیز کو باقی رکھنا چاہتے ہو، اگر باقی چیز دیکھنا چاہتے ہو، جو میری راہ میں دے دیا وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من عمل من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ جو صحابہ تھے حضور سے فرمایا اللہ بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، اللہ بندوں سے سوال کر رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض دے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ اللہ کو کون قرض دیتا ہے جو ساری کائنات کو 18,000 عالم اللہ نے بنائے، 18,000 دنیا اللہ نے بنائی، ایک انسانوں کی دنیا جس میں ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک دنیا ہے، اور دوسری دنیا جنات ہے، تیسری دنیا فرشتے ہیں، اور چوتھی دنیا یہ سمندر ہے، سمندر کی مخلوق ہے، اسی طرح زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑے 5ویں دنیا ہے۔ یہ ہمیں صرف 5 دنیا معلوم ہے، اللہ نے ایسی 18,000 دنیایں بنائی ہے، ایسے 18,000 عالم ہے جو رب نے بنائی ہے، اور ان سارے عالموں کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے، اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے، نگرانی بھی کر رہا ہے، اور دنیا کا عالم اپنے موقع پر صحیح طریقے سے چل رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا جس رب نے 18,000 عالم بنائے وہ بندوں سے سوال کر رہا ہے کہ مجھے قرض دو، رب کو کون قرض دیتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ تم نے سمجھا نہیں، اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے مولا اپنے لیے قرض نہیں مانگ رہا، مولا اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے بندو تمہارے درمیان جو کوئی مجبور تمہیں نظر آ جائے، بھوکا نظر آ جائے، اس بھوکے کو اگر کھلاؤ گے تو اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے۔ بھوکے کو کھلانا، مجبور کی مدد کرنا، پیاسے کو پلانا، اور کسی برہنہ انسان کو کپڑا پہنانا، یہ اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے۔ اور رب نے فرمایا کہ جو مجھے قرض دیتا ہے میں اسے 700 گنا بڑھا کر اسے واپس لوٹاتا ہوں۔ 700 گنا اللہ اسے بڑھاتا ہے اور واپس بندے کی طرف لوٹاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہے، خیرات کوئی معمولی چیز نہیں ہے، صدقہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صبح کے وقت میں وہ خیرات کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ 70 شیطانوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ صبح کے وقت میں گھر سے نکل رہے ہیں، کچھ بھی خیرات کر کے صدقہ کر کے جب باہر نکلتے ہیں تو حضور نے فرمایا 70 آفتیں، 70 بلائیں اور 70 شیاطین سے اللہ اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور پھر صبح سے لے کر شام تک اگر کوئی حادثہ ہونے والا ہو، آج اکثر ہم دیکھتے ہیں کہیں جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کسی کو کوئی زہریلا جانور ڈس رہا ہے، کوئی اچانک سے کوئی حادثے ہو رہے ہیں، حضور نے فرمایا حادثوں سے بچنا چاہتے ہو اور اپنے جسم کی اپنی زندگی کا سکون چاہتے ہو، صبح میں 1 مرتبہ خیرات کرو، شام میں 1 مرتبہ صدقہ کرو۔ اس کی عادت اگر بنا لیں اور یہ ایک عادت بن جائے، اس سے دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا جس نے 60 سال اللہ کی عبادت کی تھی، 60 سال اللہ کی عبادت کی، اور اس نے پہاڑ کی اونچائی پر بنی اسرائیل میں 60 سال عبادت کرنے کے بعد پہاڑ کی اونچائی سے جنگل کو دیکھا، دل میں خیال آیا کہ 60 سال سے میں اس پہاڑ کے نیچے اترا نہیں، آج اس پہاڑ کے نیچے اترتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اللہ کی زمین کیسی ہے، اللہ نے یہ کیسے جنگلات بنائے ہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا اور وہ پہاڑ سے نیچے اترنے لگا۔ جیسے نیچے اترا، 60 سال کا عبادت گزار تھا اور 1 روٹی اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور پھر سوچا کہ درمیان میں اگر بھوک لگ جائے تو کھا لوں گا ورنہ ساتھ رکھ لوں گا۔ لیکن جیسے ہی پہاڑ سے نیچے اترتا ہے شیطان کا غلبہ اس پر ہوتا ہے، وہ ایک خاتون کو دیکھتا ہے اور اس سے وہ زنا کر لیتا ہے، اور جیسے یہاں ہوا اس پر سکرات طاری ہو گئی۔ خدا کا معاملہ دیکھیے کیا معاملہ ہے، 60 سال عبادت کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، بھوکا رہتا رہا، پیاسا رہتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، اس حالت میں موت نہیں آئی۔ یہاں 60 سال کے بعد یہاں ایک گناہ ہوا، ایک خاتون سے زنا ہوا،
फौरन सकरात की हालत तारी हो गई। अब जिंदगी भर की इबादत एक तरफ हो गई, अब सकरात उस पर तारी हो चुकी है, अब उसकी जान हलक के पास आकर रुक चुकी है, बात नहीं कर सकता। इतने में एक भूखा आता है और उस बंदे को देखकर पूछता है, ऐ बंदे तेरा आखिरी वक्त नजर आ रहा है, क्या ऐसी हालत में मेरी भूख को मिटाने की ताकत तुझ में है? उसने कहा कि खुद के खाने के लिए एक रोटी लाया था, तेरी भूख देखकर मैं अपनी इस रोटी को तेरे हवाले कर देता हूं, तू खा लेना। उसने एक रोटी उसके हवाले की, यहां उसने एक रोटी का सदका किया, खैरात किया, और अल्लाह ने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। जब रूह कब्ज हुई, रब की बारगाह में पेश किया गया। फरिश्तों ने अर्ज किया कि मौला इसके साथ क्या मामला करे? खालिक कायनात ने फरमाया, सारी इबादतें तराजू के एक पल्ले में रख दो। 60 साल की इबादत तराजू के एक पल्ले में रख दी गई, और जो दूसरा पल्ला था वहां पर उसने जो गुनाह किया था उसके जिना को एक पल्ले में रखा गया। फरिश्तों ने अर्ज किया कि मौला इसका एक गुनाह 60 साल की इबादत से भी आगे बढ़ चुका है। अब उसका एक जो गुनाह था, जो उसने जिना किया था, वो 60 साल की इबादत से ज्यादा भारी हो चुका था। अब फरिश्तों ने अर्ज किया कि मौला क्या किया जाए, तेरा क्या फैसला है? अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्तों, इसने